السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سارا صف اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا صف اکیڈمی۔ آج ہم کلاس کے سبق نمبر 1 حمد، اس کے تعارف امیر منائی پڑھیں گے۔ امیر منائی 1829 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں یہ وفات پائے۔ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ وہ حضرت مخدوم شاہ مین لکھنوئی کی اولاد سے تھے، یعنی منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر۔ نصیر الدین حیدر ان کے والد ہیں۔ شاہ عود یعنی کہ عود کا علاقہ وہاں کے بڑے تھے۔ ان کے عہد میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ یہ حضرت مخدوم شاہ مین لکھنوئی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد از کی تکمیل کے لیے فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی ان کی عمر 20 سال تھی، یعنی ابھی ان کی عمر 20 سال تھی کہ انہوں نے شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ اور منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی کہ یہ شعر میرا اچھا ہے یا کیسا ہے اور اس میں وزن کیسا برقرار رہے گا۔ انہوں نے اصلاح جو ہے اپنے استاد منشی مظفر علی اسیر سے لی کہ نواب واجد علی خان اختر نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ نواب تھے اور بڑے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں امیر منائی کو بلایا اور ان سے کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے، یعنی نواب کلب علی خان اور نواب یوسف علی خان کے بھی استاد رہے منشی امیر منائی۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی بیمار پڑ گئے۔ اسی بیماری کے دوران میں وفات پا گئے۔ یہاں تک جو پیرا تھا ان کی ڈیٹیل ان کی زندگی کے بارے میں تھا کہ انہوں نے کس طرح شاعری میں حصہ لیا، کس عمر میں انہوں نے شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا اور کنہوں نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کون کون ان کے شاگرد رہے اور کہاں انہوں نے وفات پائی اور کس طرح وفات پائی۔ اب نیچے انہوں نے اپنی شاعری میں کس طرح جو ہے کام کیا۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اور تمام اصناف میں شاعری کی۔ اصناف کہتے ہیں اقسام کو، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا، ان کا شوق رہا۔ ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیاں اور فکر خیال کی رعنیوں کا مجموعہ ہیں۔ رعنیوں کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ ان کی نعتوں میں عورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثنا کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ تصنع کہتے ہیں طور طریقے، بناوٹ پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے الفاظ و ترکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا اور حتی المکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ہیں۔ سوز و گداز کہتے ہیں دل پگھلا دینے والی کیفیت۔ امیر منائی کی تصانیف میں میرات الغائب، صنم خانہ عشق، یہ ان کی تصانیف ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، یہ ہم سے کچھ میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ امیر منائی کی تصنیف میں میرات الغائب، صنم خانہ عشق اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ انہوں نے شاعر کو ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے بھی مرتب کیا۔ ان کا نام تمام لغت امیر اللغت کا ایک اہم علمی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ تھے امیر منائی، ان کے بارے میں ہم نے تعارف کرا۔ آگے ان کے پڑھتے ہیں حمد۔ حمد جو ہے حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے، کہتا ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو اس شعر میں سوالیہ انداز، استفہامی انداز اپنایا جا رہا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یہاں شاعر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کہ دوسرا کون ہے اس جہاں میں، ٹھیک ہے نا، اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا تو کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ تو اللہ موجود ہے مگر یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ آگے کہا لاکھوں پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ کہا کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، یعنی لاکھ پردے بھی ہو تو اے اللہ تو بے پردہ ہے، اور 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، یعنی 100 نشانوں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کہا کہ تو ہے خلوت میں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، کہا تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، یعنی جلوت یعنی
اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو تنہائی میں بھی ہے، تم سب کے ساتھ ہے، کہیں پنہا، پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا، کہیں عیاں، عیاں کہتے ہیں ظاہر کو، کہا کہ کہیں تو چھپا ہوا ہے اور کہیں تو ظاہر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تو ہے، مہمان تو ہیں، کہا کہ اللہ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، میزبان بھی تو ہیں، مہمان بھی تو ہیں، کہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم میزبان بن جاتے ہیں، ہم اس مہمان کی خدمت کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تو میزبان بھی ہے، تو دنیا میں جس کو بیچتا ہے نا اس کا رزق بھی ساتھ بیچتا ہے، تو ہی میزبان ہے، تو ہی مہمان بھی تو ہیں۔ آگے کہا نا مقام لا مقام کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہیں، کہا کہ اللہ نہ تیرے لیے کوئی مکان نہیں ہے، تو لا مکان ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان ہے تو اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکان میں رہتا ہے، ایک کمرے میں رہتا ہے، تو کہا جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہیں، کہتے اللہ جہاں بھی دیکھا ہے نا میں نے وہ تیری ہی جلوہ قدرت میں نے دیکھی ہے، خوب دیکھا ہے، باغبان دیکھے ہیں، پھول دیکھے ہیں، میں نے باغ میں گیا ہر قسم کے پھول دیکھے، انسانوں کو دیکھا، تو کہا اے اللہ تو ہی مالی ہے، تو کہا خوب دیکھا باغباں تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مالی کی طرح ہیں اور ہم اس کے پھول کی مانند ہیں۔ آگے کہا محرم راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہیں، کہا کہ یہاں ہم امیر جو مینائی ہے وہ اپنا تحلص استعمال کر رہے ہیں، کہا کہ امیر کہتے ہیں کہ محرم راز تو بہت ہے امیر کہتا ہے کہ محرم راز تو دنیا میں بہت ہے، مگر جو اصل محرم راز ہے نا وہ اللہ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کی برائیاں، انسانوں کے گناہوں کو جو ہے وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، تو کہا کہ اے اللہ تو ہی ہے جو محرم راز ہے۔ آگے اس کی مشق دیتے ہیں، کہتے ہیں حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو پہلا سوال ہے، کہتا ہے شاعر نے کس شعر میں استفہامی انداز اپنایا ہے، شعر کی نشاندہی کریں۔ تو شاعر نے پہلے جو کس شعر میں استفہامی انداز بنایا ہے، یعنی استفہامی انداز کو کہتے ہیں سوالیہ انداز، سے آگے لکھا ہوا میں نے امید ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تاکہ اس لیے آسانی لکھا ہے کہ آپ بھی اپنی بک پر لکھ سکیں۔ تو کہا استفہامی انداز کہتے ہیں سوالیہ انداز کو، تو اس کا جواب ہوگا یہ پہلا شعر جو ہم نے پڑھا تھا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، تو پہلے سوال کا جواب یہ آپ نے شعر یاد کر کے لکھنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے لاکھوں پردوں میں تو ہے بے پردہ کا مطلب واضح کرے، یعنی کہ کہا کہ اللہ تو لاکھ پردوں میں تو ہے نا، تو اس کا بے پردہ کا مطلب واضح کرے، تو یہ میں نے آگے جواب لکھا ہے تمام چیزوں میں تیری نشانیاں تو ہیں، مگر ہم اللہ کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہم دنیا میں تمام چیزیں دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ تیسرا سوال ہے، کہتا ہے حمد کے مطلع کے خیال کی کوئی اور مثال پیش کریں۔ تو حمد کا مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، تو کہتا ہے کوئی اور مثال پیش کریں، تو یا ہم پہلا شعر جو ہے جو ہم نے پہلے سوال میں دیکھا تھا اسی کو ہم پیش کرتے ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ آگے 4 والا سوال ہے، شاعر نے چھٹے شعر میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو باغ و چمن اور رنگ و بو سے جوڑا ہے۔ تو شاعر نے جس طرح ہم نے چھٹا شعر یہ پڑھا تھا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا ہے تو باغباں تو ہیں، تو یہاں آپ اس کا جواب لکھیں گے جیسے یہ آپ کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مالک کی طرح ہے اور ہم اس کے پھول کی مانند ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مالک کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ آگے 5 والا سوال کہتا ہے شاعر کا حمد کہنے کا انداز کتنا مؤثر ہے، تو جو کہتے ہیں کہ بہت سادہ، ہر شعر جو ہے وہ وحدانیت سے پورا ہے، وحدانیت کہتے ہیں اکیلے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے، تو کہا کہ شاعر کہنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سادہ ہے اور ہر شعر جو ہے وہ وحدانیت سے پورا ہے۔ آگے دیکھ رہے ہیں آپ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو کہتا ہے زیر نظر حمد کے شاعر کا نام ہے علامہ اقبال، حفیظ جلندری، ماہر القادری، امیر منائی، تو اس کے شاعر کا نام کیا ہے، امیر منائی، تو امیر منائی اس کا درست جواب ہوگا۔ سیکنڈ والا تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کہتا ہے صرف خلوت میں ملتا ہے، جنگلوں اور بیابانوں میں موجود ہے، جلوت میں نظر آتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا ہے میزباں اور مہمان دونوں الفاظ ہیں، میزباں اور مہمان، ٹھیک ہے نا، تو یہ الٹا ہے، تو کہا کہ یہ میزباں اور مہمان کیا ہے، متضاد ہیں۔ لفظ لا مقام لا قواعد کی روح سے ہے سابقہ، لاحقہ، حرف نفی، حرف ایجاب، تو یہ کیا ہے، سابقہ ہے۔
رنگ چمن بو اور باغباں کے الفاظ شعری صنعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو صنعت تکرار سے، صنعت تلمیح سے، صنعت میراث النظیر سے، صنعت مبالغہ سے۔ تو صنعت تکرار کہتے ہیں بحث ہو، یہ اس لیے میں نے لکھے کہ آپ بھی اپنی بک پہ لکھ سکیں، آپ کو آسانی ہو۔ تکرار کہتے ہیں جس میں بحث ہو، اور صنعت تلمیح کہتے ہیں جس میں واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اور صنعت میراث النظیر کہتے ہیں ایک جیسی چیزیں، یعنی متشابہ مشبہ یعنی ملتی جلتی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے صنعت میراث النظیر، یعنی رنگ چمن بو اور باغباں یہ کیا ہے، ملتی جلتی ایک جیسی چیزیں ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا صنعت میراث النظیر۔ تو صنعت میراث النظیر اسے کہتے ہیں جسے ایک جیسی چیزیں۔ صنعت مبالغہ اسے کہتے ہیں جہاں